حکم امداد سمرو لوگ نکلے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، ڈنڈا بھی چلا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرفتاریاں، یہ ڈنڈا جو ہے وہ تحریک کو روک سکے گا، یا پھر لوگوں کا نکلنا ایک تحریک کو جنم دے سکے گا، ایک بڑی تحریک جو حکومت کو ختم کر دے؟ کیونکہ مسلسل اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اب اس سوال کا جواب ظاہر ہے سڑکوں پر ملے گا، اس سوال کا جواب پارلیمنٹ میں ملے گا۔ اب یہ حکومت بنی نہیں ہے، لیکن بننے سے پہلے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شہباز سرکار جو ہے یا اتحادی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مریم نواز جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، جنہوں نے پہلا ڈنڈا چلایا ہے اور نظر آیا ہے سڑکوں پر ڈنڈا چلتے ہوئے، اور پھر انہوں نے کچھ اور اقدامات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے ساتھ ساتھ جھاڑو چلانے کے بھی آرڈر کیے ہیں، صفائی ستھرائی کے، اور ساتھ ساتھ پھر نواز شریف کی تصویریں بوریوں پر چھپوا دی ہیں۔ تو پھر مریم نواز صاحبہ کی حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں پوری کرے گی؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، ایک بڑا واقعہ ہوا تھا بدنام زمانہ، جس نے پاکستان کو دنیا جہان میں بدنام کر لیا، لیکن بہرحال پھر پنجاب کی پولیس نے اور خاص طور پر اے ایس پی شہر بانو نقوی نے بڑا سخت ایکشن لے کر اور ایک بڑی کارروائی کر کے پھر نیک نامی جو ہے وہ بدنامی کو نیک نامی میں تبدیل کیا۔ لیکن وہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ بعد میں بھی باز نہیں آ رہے تھے، تو فائنلی حکومت نے ایف آئی آر درج کروا لی، پولیس نے ایف آئی آر درج کر دی۔ اچرا کا واقعہ، وہ جو خاتون کے لباس پر عربی حروف دیکھ کر لوگ مشتعل ہو گئے تھے کہ جی یہ تو توہین ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ بھائی یہ کوئی اپنا مقدس حروف نہیں لکھے ہوئے، کوئی آیات نہیں لکھی ہوئی، یہ صرف عربی ہے، عربی زبان میں حلوہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کے دو چار اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو بھی کہا گیا مولوی حضرات کی طرف سے، تو بھی کہا گیا کہ خرابی کا باعث تو بنتا ہے نا معاملہ، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ لیکن جو اپنا اکثریت تھی وہ اور ایون اس میں علماء کرام بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جنہوں نے خاتون کے اوپر اٹیک کیا ہے، جنہوں نے ہیراس کیا خاتون کو، وہ لوگ قصوروار ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے، خاتون کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، ان سے نہیں منگوانی چاہیے تھی۔ لیکن ایس پی شہربانو کا اپنا موقف تھا اور وہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے خاتون نے اپنی مرضی سے کہا کہ اگر میرے لباس کی وجہ سے کوئی لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو چلو میں معذرت کر لیتی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم نے حکمت عملی کے طور پر یہ چیز کی تھی تاکہ لوگ ابھی بھی مشتعل تھے، لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جی اچرا تھانے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پہلے تو سوچا جا رہا تھا کہ بھئی اس طرح کا مقدمہ، پھر وہ لوگ جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں وہ دوبارہ لوگوں کو اشتعال نہ دلوا دیں، تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جو رائے آئی اور جو سپورٹ آئی حکومت کی وہ یہ تھی کہ جی نہیں، مقدمہ درج ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر ہم روک نہیں سکیں گے کسی کو۔ لوگوں نے وہ جو اشتعال دلانے والے تھے ان کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا، وہ کسی بھی بات پر اس طرح لوگوں کو مشتعل کرتے رہیں گے، اور ہمارے لوگ ظاہر مذہب کے نام پر ظاہر جذباتی ہو جاتے ہیں، مذہبی عقائد لوگوں کے بہت زیادہ اپنا بھڑک اٹھتے ہیں، تو پھر بھڑکانے والا کسی بھی بات پر آگ بھڑکا دے گا۔ جب تک اس طرح کا یعنی غلط فہمی کی بنیاد بھی نہیں، شرارت، شرپسندی کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات کرنے والے یا لوگوں کو اشتعال دلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو اچرا تھانے پر مقدمہ درج ہو گیا، اب وہ ایف آئی آر سیل کر لی گئی ہے، اور سورسز پولیس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ویڈیوز کے ذریعے نشاندہی کر کے اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ سینئر پولیس افسران کی مرضی تھی کہ مقدمہ ہو، اور پھر حکومت یعنی مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ دیا۔ تو ایک اچھا جو مریم نواز صاحبہ کی اقتدار میں آنے کے بعد ایک اچھی چیز کہ خاتون ان کو ہیراس کیا گیا، اور پھر ہیراس کرنے والے مذہب کی آڑ لے رہے تھے، بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ طے ہوا ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اس طرح کے لوگوں کو بخشا نہیں جانا چاہیے اور بخشا نہیں جائے گا۔ تو خیر یہ تو ایک دوسری سائڈ کا معاملہ تھا نا، ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے۔ لیکن دوسرا، آج مریم نواز صاحبہ کو سلامی ملی ہے حکومت میں آنے کے بعد، پہلی بار 5 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا سوموار کو، اور پھر آج عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی، اور اس میں زیادہ فوکس جو ہے ظاہر پنجاب تھا، دھاندلی کے خلاف، عمران خان کی رہائی کے لیے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، سندھ میں پی ٹی آئی کو اتنی وہ ہے نہیں، کراچی کی حد تک تھوڑا سا پی ٹی آئی کا زور چلتا ہے، لیکن فوکس پنجاب تھا
آج جو میں نے جب دیکھا کہ کہاں کہاں احتجاج ہوا ہے تو ٹوبہ ٹیکسنگ، فیصل آباد، سمندری، اکاڑا، اٹک، باولپور، ملتان، ہر جگہ احتجاج ہوا ہے پی ٹی آئی کا. اور لاہور میں تو جی پی او چوک پر احتجاج ہوا، اور احتجاج کے دوران پھر ژالہ باری بھی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اور گرفتار کرنے والی جو تھی نا وہ وہی خاتون شہر بانو نقوی تھی. وہ گاڑی کار سے نکالتے ہوئے جو نوجوان آئے تھے، سڑک بلاک کرنا چاہ رہے تھے، احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، ان کو انہوں نے کار سے نکالا، کار سے نکال کر اور پھر سپاہیوں کے حوالے کیا کہ پھڑو انہوں نے. تو وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئی. تو مریم نواز صاحبہ کو پہلی سلامی ملی احتجاج کی شکل میں، اور حکومت کے آرڈرز تھے کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کرنی. اگر وہ کوئی سڑک بلاک کرتے ہیں، اگر لوگوں کی زندگی میں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا ہے، وہاں کوئی اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں نہیں ہوئیں. لاہور میں کچھ وکلاء کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے کچھ سابق سابق نہیں امیدوار جو بھی انتخابات میں 8 فروری کو جو ہار گئے وہ بھی احتجاج میں شریک تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ جو گرفتاریاں ہیں، یہ پولیٹیکل احتجاج کرنے کا تو رائٹ سب کو ہے. اس طرح گرفتاریاں مطلب کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ آگے چل کر فیول دے سکتا ہے اس احتجاج کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتجاج دب جائے. اب وہ جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف 9 مئی کے بعد جتنے واقعات اور جتنے ایکشنز مختلف اداروں کی طرف سے لیے گئے تھے، اب وہ ادارے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب ان کو پولیٹیکلی ان کا بندوبست کیا جائے. صرف یہ نہیں ہے مقدمہ بازیاں، گرفتاریاں اس تک محدود نہ رکھیں. جہاں آ کر جو چیز میں چیختا رہا کہ بھائی سیاسی معاملہ ہے، سیاسی لوگ ہیں، ان کا مقابلہ سیاسی انداز میں کریں. میں کہتا رہا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر 21 اکتوبر کو آئے تھے تو آنے کے بعد وہ شہر گلی گلی جاتے اور اپنا ایک بناتے، اپنی ایک ویو بناتے، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھتے، کاؤنٹر کرتے عمران خان صاحب کے موقف کو، تو حالات کچھ اور ہوتے. لیکن انہوں نے اتفاق کیا کہ جی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا ہے، تو اب تو ہمارے سامنے تو کوئی ہے نہیں. میرے ساتھ آرگیومنٹ کرتے تھے کچھ وہ لوگ بھی جو اپنا صحافی اور پھر اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو قائدین یا کارکن ایکٹیو لوگ کہ یہ دیکھیں نا پی ٹی آئی تو ہے نہیں میدان میں، تو ہم تو جیت جائیں گے نا، ہمیں تو کوئی 2/3 میجورٹی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب سے ہم 141 سیٹیں لے لیں گے. شرم و شرمی 120 کا ذکر کرتے تھے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. پھر آخری دنوں میں ایک رپورٹ تک مرتب کروا لی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا عمر چیمہ صاحب نے رپورٹ کیا تھا، اور ظاہر سرکاری سورسز رپورٹر کا تو قصور نہیں ہوتا. اس میں جو سرکاری افسروں نے ان کو بتایا کہ جی ہم نے جو فیل لی ہے نا کہ مسلم لیگ نون 115 سے 125 سیٹیں پنجاب سے لے رہی ہے. میں تو سر پہ ہاتھ مار کے بیٹھ گیا کہ جی یہ تو مسلم لیگ نون کو کی لٹیا ڈبونے والا کام ہے. جو بھی مسلم لیگ نون کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جیت رہے ہیں، آپ کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کیوں جلسے کریں، پی ٹی آئی تو ہے نہیں مقابلے میں. تو میں کہتا تھا 80 سے زیادہ سیٹیں نہیں مسلم لیگ نون لے گی، اور جنرل جو سیٹس جو تھیں وہ اتنی انہوں نے لی، کوئی 74-75 سیٹیں لی. باقی پھر آزاد سے آزاد شامل ہو گئے، اور پھر مخصوص نشستیں آ گئی تو نمبر آگے بڑھ گیا. تو بہرحال تو اب احتجاج جو ہے پی ٹی آئی کا، اس کو گرفتاریوں کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا. ایون اب اداروں نے بھی میرا خیال ہے بہت حد تک ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اب جو نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آ رہی ہے نا، اب وہ کریں، سب کچھ ہم کیوں کریں. عمران شوکت صاحب کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب سیاسی حکومت آ کرنا باقی معاملات دیکھیں. کہ آپ کے پاس حکومت تھی نا پہلے بھی پی ڈی ایم کی، تو جہاں جہاں واقعتاً جرم ہوا ہے وہاں تو کم از کم ایکشن لینا حکومت. تو بہرحال آج جو احتجاج تھا، وہ آج کا احتجاج بنیادی طور پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا، کوئی الٹ گیا سارا کچھ، لیکن پی ٹی آئی اب آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہے. الیکشن میں کامیابی سے ان کا حوصلہ بڑھا، اب وہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس 1 ہفتہ اور ہے. 1 ہفتہ یعنی 9 تاریخ کو، کیونکہ ہفتہ ہر ہفتے کو احتجاج کرتے ہیں نا، ہفتے کے روز سیچرڈے کو. تو پچھلے سیچرڈے کو بھی احتجاج تھا، ابھی بھی کیا، اور اب اگلے سیچرڈے کو احتجاج ہے ان کا. ہو سکتا ہے وہ 9 مارچ کی تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد پھر 11 مارچ کو تو روزے آ جائیں گے. تو روزوں سے پہلے عمران خان نے کہا مجھے ماحول چاہیے.
اب آج تو چلیں ایک طرح سے تھوڑا سا ماحول بن گیا. اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاج ہوا, شیر افضل مروت وہاں پارٹی کے دیگر قائدین تھے. کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے تو وہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی, اور وہاں پر تو انہوں نے دندنات کر احتجاج کیا ہوگا, یعنی دندنات احتجاج تو ہوا لیکن دندنائے ہوں گے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی جس طرح لاہور میں تھی. لاہور میں تو احتجاج کے دوران جھالا باری بھی ہو گئی شدید قسم کی, تو وہ الگ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا. لیکن جو عمران خان ایک انقلاب اٹھانا چاہتے ہیں وہ انقلاب مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ جو بڑی تحریک چلانا چاہتے ہیں جس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی صدر کا امیدوار بنا دیا ہے, تو وہ چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی اٹھتے ہوئے ہوتے ہوئے. اچھا, اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو 5 دن ہو گئے ہیں, اسی طرح مراد علی شاہ صاحب بھی سی ایم بنے, ان کو 5 دن ہو گئے. آج سرفراز مفتی صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا, اپنا وہ بھی کیا نام ہے ان کا, علی بن گنڈاپور صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا ہے. تو چاروں صوبوں میں حکومتیں تو بن گئی ہیں, کابینہ نہیں بنی ابھی تک, نہ سندھ میں بنی ہے نہ پنجاب میں بنی ہے. بلوچستان میں تو وزیر اعلیٰ منتخب ہی آج ہوئے اور آج ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے, لیکن کابینہ ابھی تک نہیں بنی. کابینہ بنے بغیر مریم نواز صاحبہ نے تو کام شروع کر دیا ہوا ہے. انہوں نے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو کی ہیں, ایک تو رمضان پیکج, اور رمضان پیکج کے لیے انہوں نے جو وہ گفٹ ہیمپرز کہتے ہیں, وہ جو بھی وہ پیکٹس جو بنوائے ہیں, راشن کے پیکٹس, گفٹ ہیمپر نہیں, راشن کے پیکٹس جو بنوائے ہیں, ان میں نواز شریف صاحب کی تصویر آٹے کے تھیلے پر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب 2017 تک حکومت میں تھے تو اس وقت ثاقب نثار صاحب نے یہ آرڈرز جاری کیے تھے کہ کسی بھی حکومتی شخصیت کی تصویر یا پارٹی کا جھنڈا کسی سرکاری منصوبے پر نہیں لگے گا, کسی سرکاری اشتہار میں نہیں لگے گا, پابندی لگا دی تھی. مگر بعد میں صحت کارڈ پی ٹی آئی کے جھنڈے میں لپٹا ہوا ملا, صحت کارڈ پر عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں, اور نہ جانے کیا کیا ہوا تھا. بھائی دنیا جہان میں پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے لیڈران کو اور یا جو حکومت میں یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم میں ان کی تصویریں چھپتی ہیں. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں. اب اس پر شور مچے گا, اور وہی پی ٹی آئی والے شور مچائیں گے جنہوں نے عمران خان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی صحت کارڈ پر, یا اپنا وہ جو منصوبہ تھا وہ کیا ہے, وہ جو لنگر والا, لنگر خانے جو تھے, وہ منصوبہ تو لاسانی والوں کا تھا, سیلانی والوں کا, اور عمران خان صاحب مفت میں اس پر اپنی تصویریں چلواتے ہوتے تھے. وہ ایک انٹرویو کیا کسی سندھی ٹی وی چینل نے, سیلانی کے جو نام بھول رہا ہوں جو سربراہ ہیں حضرت, ان سے انٹرویو کیا, ان سے پوچھا کہ جی یہ جو عمران خان لنگر خانے کہتے ہیں, اس میں کوئی سرکار نے یا عمران خان نے آپ کو پیسہ دیا, ان کا 1 ٹکا نہیں دیا, صرف اسپیس فراہم کی ہے, جگہ ہے سرکاری فٹ پاتھ پر, تھوڑا سا وہ شیلٹر لگا کر وہاں بیٹھ کر, خرچہ تو ہم خود کرتے ہیں, ہم کھلاتے ہیں ان کی جو سیلانی ٹرسٹ کے اپنے فنڈ سے. تو وہ اس پر بھی تصویریں لگاتے تھے. تو اب یہ جو آٹے کی بوری پر نواز شریف کی تصویر ہے, اس پر اعتراض تو آئے گا, اٹھے گا معاملہ, جو ہے وہ اچھا خاصا جو شور شرابہ جو ہوگا اس پر. اچھا, اب ایک اور چیز ہے, وہ ہے ژالہ باری آج ہوئی ہے, لاہور میں بھی ہوئی ہے, ملک کے مختلف حصوں میں بارش ہو رہی ہے, بلوچستان میں تو خیر تباہ کن بارشیں چل رہی ہیں, کے پی کے میں شدید بارشیں ہوئی ہیں, وہاں تو ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, لوگ حادثات ہوئے ہیں, تودے گرے ہیں مٹی کے, وہاں پر کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے. سندھ میں گندم تیار کھڑی ہوئی ہے تقریباً, وہاں پر یہ بارشیں جو ہیں نا وہ بڑا نقصان پہنچائیں گی. یہ والے موسم کی بارش کبھی بھی, میں نے غلطی سے کہہ دیا, ایک دوست کو بیٹھے ہوئے تھے, اپنا زمیندار ہیں, جٹ ہیں, ژالہ باری ہو رہی تھی, میں کہا دیکھا انجوائے کیے اولے شولے, انہوں نے کہا یار کیا انجوائے کرنا ہے, گندم کا ستیہ ناس ہو گیا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یار ہاں, ہم شہروں میں رہنے والے, ہمیں تو لگتا ہے کہ جی یہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں موسم کو, لیکن کسان کی جو ہے نا وہ سانسیں رک جاتی ہیں, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تیار کھڑی ہوئی گندم, تیار کھڑی ہوئی فصل جو ہے وہ ژالہ باری میں اور بارش میں اجڑ جائے گی, وہ بیچارہ ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ رحم کرے, اور حکومتوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر نقصان ہوتا ہے کسان کا تو کسان کی سپورٹ حکومتوں کو کرنی چاہیے. اب جو دوسری بات تھی کہ ایک تو ڈنڈا چلانا مریم نواز صاحبہ کو, دوسرا تھا وہ جھاڑو. 1 مہینے کے اندر پورا پنجاب صاف چاہیے, مریم نواز صاحبہ نے آرڈر کیا, اور جو کہ اچھی چیز ہے, صفائی ستھرائی. سندھ میں تو خیر سب سے بڑا مسئلہ ہے, سندھ میں تو صفائی مطلب اس طرح جس طرح پنجاب میں شہر آپ کو صاف ستھرے ملیں گے, سندھ میں تو اس طرح نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے سندھ میں بھی, سندھ میں تو بلدیاتی سسٹم ہے,
وہاں پر ہونی چاہیے کہ صفائی ستھرائی پراپر جس کو کہتے ہیں، اور لوگ بھی اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے شہروں کو صاف رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جھاڑو کر دے کر نا لوگ وہ کچرا جو ہے وہ ساتھ جو گٹر بہ رہا ہوتا ہے، نالی بہ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈال لیتے ہیں، یا اپنے دکان کی صفائی کر کے کچرا سڑک پر ڈال دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، حکومتیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور لوگ سوک سینس کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کم از کم جو ان کے گھر کا کچرا ہے، جو ان کی دکان کا کچرا ہے، وہ کم از کم جو مخصوص پوائنٹس ہیں نا وہاں تک وہ جو ڈبے ہوتے ہیں ان میں رکھے۔ یوں جھاڑو دے کر سڑکوں پر کر دیتے تو حکومت یا ادارے کب تک صاف کرتے رہیں گے؟ تو ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ اچھا قدم کی اٹھایا مریم نواز صاحبہ نے، 1 مہینے کا ٹارگٹ دیا انہوں نے، اور پنجاب کی جو سرکاری مشینری ہے میرا نہیں خیال کہ وہ 1 مہینے میں صاف نہیں کر سکتی پنجاب کو۔ اگر ان کی نیت ہو، ارادہ ہو تو پنجاب صاف ہو جائے گا۔ کچرے کے ڈھیر جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔